يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اللهم صل على محمد وآل الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تخافوهم وخافوني آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم. بارگاہ الوہیت میں حمد و ثنا بعدہ محمد و آل محمد پر درود اور سلام کے تحائف من جانب المجلس نہایت ہی عقیدت و الفت و محبت و مودت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد خدا ہی کے کلام سے قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس بابرکت محفل کی نسبت سے ایک آیہ مطہرہ کا مختصراً حصہ آپ تک پہنچانے کی تلاوت کرنے کی جسارت حاصل کی ہے۔ خالق عز و جل سے میری دعا ہے پاک پروردگار عالم
تلاوت کردہ آیہ تقدیس کی درست اصح معانی و مطالب و مفاہیم، تعلیمات و احکامات اہل ایمان تک پہنچانے کی، منتقل کرنے کی، بعدہ تعلیمات و احکامات کے سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ہم سب کو اس آیہ تقدیس پر عمل کرنے کی، آیہ تقدیس کی عملی تفسیر پیش کرنے کی، مصداق بننے کی توفیق و نصیب عطا فرما۔ حاضرین محترم، برادران اسلام، حقیر نے آج کے گفتگو کے لیے جس سخن کو منتخب کیا ہے، جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے خشیت الہی، وہ ہے خوف خدا۔ آج مجھے اس عنوان پر چند کلمات آپ تک پہنچانی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، کسی سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ کلام ربانی ایک ایسی کتاب ہے جو کہ فصاحت و بلاغت کا منبع و سرچشمہ ہے، تو قرآن کی تائید و تصدیق قرآن ہی کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے جہاں کسی سے نہیں ڈرنا، کسی کا خوف نہیں کھانا، ڈرنے کا حق ہے، یا ڈرنا ہے تو مجھ سے ہی ڈرنا، تو خشیت الہی کے عنوان پر رب ذوالجلال نے فرمایا فلا تخشوا الناس، ارے تو لوگوں سے، انسان سے، بنی آدم سے، نوع انسانی سے کیوں خوف کھاتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تائید و تصدیق میں فرماتے ہیں بنی آدم سے نہ ڈرنا، کیوں ڈرتے ہو؟ فلا تخشوا الناس واخشونی، مجھ سے ڈرو، ڈرنے کا حق یہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ ہے تائید و تصدیق میں ایک آیہ تقدیس۔ اب ہم آتے ہیں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، تاکیداً فرماتے ہیں فَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ، کہ مجھ سے ہی ڈرنا۔ پہلے صرف مجھ سے ڈرنا، اب وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ہی ڈرنا۔ اب یہاں آ کر گنجائش ہی ختم کر دی۔ بلکہ فرماتے ہیں ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، تیرے دل میں، تیرا قلب و جگر، تیرے اعضاء و جوارح، تیری یہ آنسو بہانے والی آنکھ، یہ ہاتھ و پاؤں، یہ پیر، یہ قلب و جگر، یہ وہم و گمان، یہ خیالات، یہ تصورات، یہ جبلات میں اگر ایمان ہو، اس میں ایمان کی آمیزش ہو، ذرہ برابر ایمان کی خوشبو ہو، تو تمہیں چاہیے مجھ سے ہی ڈرے۔ آج کے دور میں، عصر حاضر میں، عصری اعراب نے ہمیں کیا کر دیا؟
عصری اعراب نے ہمیں کیا کر دیا؟ نہ ہمیں رشتہ داروں کا خوف و ڈر، نہ ہمیں بزرگوں کا خوف و ڈر، نہ ہمیں بیت اللہ سے کوئی خوف و ڈر، نہ ہمیں کسی محفل و مسجد کی بے حرمتی سے کوئی خوف و ڈر، نہ ہمیں کسی ماں بہنوں کی عصمت و ناموس سے کوئی خوف و ڈر، یہاں تک کہ نہ ہمیں خدا سے ڈر، نہ رسول سے ڈر، نہ محب اہل بیت سے ڈر۔ ہماری حالات یہ ہو چکے ہیں، ان کنتم اگر تم مومن ہو، تیرے پوست میں، خون میں، تیرے ہڈیوں میں، تیرے گوشت میں، تیرے بال میں، تیرا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اگر ایمان کا ذرہ برابر آمیزش ہو تو تجھے مجھ سے ہی ڈرنا ہوگا، تو تجھے باقی کسی سے نہیں ڈرنا۔ تیرا کوئی خالق نہیں ہے، تجھے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، تیرا کوئی رازق نہیں، تمہیں کوئی نہیں رزق دیتا، تیری عزت بھی میرا ہاتھ میں، تیری تنزلی بھی میرے اختیار میں، میں زندوں سے پیدا کرتا ہوں مردے اور میں مردوں سے پیدا کرتا ہوں زندہ۔ رازق بھی میں، هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تیرے لیے رزق دینے والا، روٹی کپڑا مکان دینے والا میں، تیرے لیے اجناس کا انتظام کرنے والا میں، اے بنی آدم ان تمام چیزوں کو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ سمندر، یہ بحر و بر، یہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں، یہ برسات برسانے والی آسمان جس پر تم چلتے ہو، اس چلتی زمین کا مالک میں، یہ سب کچھ اس لیے بما ینفع الناس، تیرے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اے بنی آدم تیرے فائدے کے لیے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ تو تم مجھے چھوڑ کر کن کن اسمبلیوں میں پھرتے ہو نوکری کے لیے؟ رازق بھی میں، رزاق بھی میں، یخرج الحی من المیت، میں خارج کرتا ہوں مردوں سے زندہ۔ کس طرح؟ انڈا مردہ ہے، رب تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے زندہ چوزا پیدا ہوتا ہے، خود مرغی زندہ ہے، اس کا جو پیدا ہوتا ہے وہ انڈا، وہ بے جان ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج الحی من المیت، تو کہاں پھر رہے ہو؟ تم کن سلطنتوں شاہان وقت کی طرف جا رہے ہو جبکہ ان تمام شاہاں کا شاہ میں ہوں؟ قل اللہم مالک الملک، یہاں الملک دو دفعہ آیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ حاضرین محترم، اہل اسلام، برادران نور بخشی، اس آیہ تقدیس کو روزانہ تلاوت کرنے کی جسارت حاصل کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اسلام سے نور بخشیوں کا، اسلام سے نور بخشی کتابوں کا ریلیشن پر، قرینے پر، واسطے پر، اس کی جو ہے تعلق پر آپ لوگ غور کیجئے۔ تو ڈرنا کسی سے نہیں، ڈرنا ہے تو مجھ سے ہی ڈرو، شو کرتے ہوئے بھی مجھ سے ہی ڈرو، مولوی صاحب سے نہیں ڈرنا، اس کا کام ہی یہی ہے، اس نے تو فتویٰ ہی جارنا ہے۔ گاتے ہو تو بھی مجھ سے ہی ڈرنا، نہیں گانا۔ گنگنانا ہے تو مجھ سے ڈرو، مت گنگناؤ، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ یہ تو چلتا ہے، یہ تو چلتی زندگی ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے۔ اور ایک آیت تقدیس میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، شان بیان فرماتے ہیں، ڈرنے والوں کی شان بیان فرماتے ہیں۔ کس طرح؟ یخافون ربهم، وہ یہ یا مضارع ہے، یخافون وہ جو ڈرنے والے ہیں، ربهم اس کے اپنے پالنہار سے، من فوقهم
جو اس کے اوپر والے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ جو حکم کرتا ہے وہی حکم وہ بجا لاتا ہے۔ ڈرنے والا شخص، ڈرنے والا انسان خشیت الہی میں مستغرق، خشیت الہی میں محو پرواز، خشیت الہی کا شراب طہور پینے والا کسی اور سے نہیں ڈرتا، کسی اور کے محفل میں نہیں ناچتا، کہیں اور جا کر نہیں گنگناتے، یہاں گنگناتے ہیں، یہاں گنگناتے ہیں، بالے محراب گنگناتے ہیں، بالے ممبر گنگناتے ہیں، محافل میں گنگناتے ہیں، مرثیہ کے شکل میں گنگناتے ہیں، نوحے کی شکل میں گنگناتے ہیں، قصائد و مصائب کی شکل میں گنگناتے ہیں۔ وہ گنگنانا خدا کے خوف سے ہو تو تم جنتی ہو۔ وَيُؤْمَرُونَ مَا يُفْعَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اسی کے حکم سے کر رہے ہو۔ اور ایک آیت تقدیس میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان خدا سے ڈر، جتنا ڈرنے کا حق ہے ڈر۔ پاک پروردگار عالم، ڈرنے کا معنی تو ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن حق ادا کر کے ڈر، یہ کون سا معنی ہو گیا؟ کلام ربانی سے ایک اور دو آیتیں مجھے آپ لوگوں کا فیض چہرہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، اہلیان اسلام آباد آج کچھ سننے آئے ہیں، آج کچھ نسبت اصغر سے کچھ لینے آئے ہیں، آج ہر شخص نے مودت اہل بیت کے صدقہ لینے آئے ہیں، آج ہر شخص شب بیداری کرنے آئے ہیں، آج سب سیدہ و صابرہ کو پرسا دینے آئے ہیں، آج سب یہاں علوی و حسنی بننے آئے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ العزیز گفتگو بے شک 2-4 منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو میں اپنے گفتگو کو مکمل کر کے ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کلام ربانی میں 2 جگہوں پر اور فرماتے ہیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حق جہادی، جہاد کرو، جہاد کرنے کا جتنا حق بنتا ہے۔ یہ بھی ایک اسلوب ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا، اے اہل ایمان برداشت کرو، جس طرح برداشت ہوتا ہے، جو برداشت کا معنی ہے بالکل بعین ہی ان 2 آیتوں کی طرح یہ آیہ تقدیس بھی اسی طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرنا جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ خالق عز و جل، یہ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ڈرنے کا حق یہ ہے فلا تموتن وانتم مسلمون، فلا تموتن وانتم مسلمون۔ ڈرنے کا حق یہ ہے، 3 شرعی طور پر 3 چیزیں ہمیشہ، شرعی طور پر نہیں، میں ویسے 3 باتوں کا آپ کو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام بھول جائیں قرات کو، رکوع کو، سجدے کو، تو اس کے دائیں بائیں جو مامون ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے لقمہ دے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کو سونے سے اس کا فرض بنتا ہے، اس کو بھی ہوشیار رکھے، بھائی تو سو رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے۔ یہ تیسری بات یہ ہے، میرے سامنے بیٹھا ہو اور وہ سو جائے، میں اس کا نام لے کر بے عزتی کروں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے ایسا بندہ نہیں چاہیے، نہ ہمارے پیارے حبیب کے صفت رسول کو چاہیے۔ بے شک وضو کرنے کی اجازت ہے، اسلام میں خوبصورت طریقہ یہی ہے، وضو کو تازہ کر لو۔ خالق عز و جل، یہ ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ پھر ڈرنے کا حق ادا کرو، فرنٹ سیٹ پر نہیں سونا، مامون امام کا ذمہ دار ہے، تجھے لقمہ دینا ہوگا، تو فرنٹ پر بیٹھ کر مسجد کے اندر بیٹھ کر سونے کی جسارت نہ کیجیے۔ یا رسول اللہ، پاک پروردگار عالم، یہ حق ادا کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، تو نے ہرگز نہیں مرنا ہے، تو نے ہرگز، رب خالق عز و جل، یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہم نے قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے، پھر
فلا ولا تموتن، یہ لفظ ہے، یہ تن میں جو نون پر تشدید ہے یہ اور معنی کو سخت کرتا ہے کلام عرب میں. فلا تموتن، اس پر جو ہے فا لگائے ہوئے، یہ فا بھی وہ فلا تخشوا الناس والی فا ہے، اس میں بھی پس کا معنی، تحقیق کا معنی، خبردار کا معنی، یقیناً کا معنی، بے شک کا معنی آتا ہے. یہ وہی فلا تخشوا الناس کی فا ہے. یہاں بھی فلا تموتن، تم نے ہرگز نہیں مرنا ہے، تم نے ہرگز نہیں مرنا ہے. اے اہل ایمان، خدا سے ڈرو اور خدا سے ڈرنے کا حق ادا کرو. تو کیا کرنا ہے؟ تم نے ہرگز نہیں مرنا ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک تم مسلمان نہیں ہوتے ہو. تم نے اس وقت تک نہیں مرنا ہے جب تک تم مسلمان نہیں ہوتے. ڈرنے کے حوالے سے مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ خدا کے پیارے حبیب فرماتے ہیں موتو، مر جاؤ، قبل ان تموتو، تو مرنے سے پہلے، یعنی کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کا معنی یہ موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب، روح امم کی حیات کشمکش زندگی. یہ ہے موتو قبل ان تموتو. جب قرآن نے زبان حال سے پکارا، للکارا فلا تموتن وانتم مسلمون، تو صاحب قرآن نے فرمایا موتو قبل ان تموتو. یہ حدیث شریف الاصول الاعتقادیہ میں ایک کوٹ ہے، موتو قبل ان تموتو. جب اقبال کی باری آئی تو کہا مٹا دو اپنے ہستی کو اگرچہ مرتبہ چاہیے. آپ پڑھیں گے نہیں، تقاضا کرے گا، آپ یہی ڈیمانڈ کرے گا میں افسر بن جاؤں، ایسا ممکن ہی نہیں. ریاضت کرے گا نہیں، خلوت نشینی لے گا نہیں، صحبت اچھے برے کا تمیز کرے گا نہیں، محافل کے لیے مجالس کے لیے آئے گا نہیں، ماں بہنوں کی حرمت بجا لائے گا نہیں، بزرگوں کی میں احترام کرے گا، اور یہ بات اپنے اوپر لاگو کر دے گا تجھے بڑا آدمی ہونا چاہیے، تجھے بڑا آدمی بننا چاہیے، تیرا عزت، تیرا اقبال بہت بڑا ہونا چاہیے، ہر شہر میں تیرا نام ہونا چاہیے، کام ہو یا نہ ہو تیرا نام بلند ہو. یہ ایسا ممکن ہی نہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جماعتات. یہ تقدیر کو بدنام کرنے والے تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جماعتات. مومن فقط احکام الہی کے ہے پابند، مومن فقط احکام الہی کے ہے پابند. کافر کا یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں ہے آفاق. موت ہے وہ زندگی 10 محرم الحرام 12-13 مجالس سننے کے بعد، احکامات و تعلیمات پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو نہیں مارتے ہیں، تزکیہ نفس نہیں کرتے ہیں، تبدیلی نہیں آتی ہے، انقلاب نہیں آتا ہے، تو سمجھ لو بدبخت ترین لوگوں میں سے ہم ہوں گے. موت ہے وہ زندگی، تیری اس زندگی سے موت بہتر ہے، تیری اس زندگی سے موت. اس کو کہتے ہیں موتو قبل، مرنے سے پہلے مر جاؤ، تزکیہ نفس کرو، نفس سازی کرو، نفس کشی کرو، نفس کی تربیت کرو، نفس کو جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچاؤ. نفس اپنے جگہ پر ان النفس لامارۃ بالسوء، مجھے گناہوں کی طرف مر کے بیٹھے ہے نفس، مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے نفس مطمئنہ چاہیے، مجھے نفس مطمئنہ چاہیے. میں اپنے اصل حقیقی خدا کی طرف لوٹ جاؤں، میں اس کی جنت میں چلے جاؤں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ہے ڈرنے کا حق ادا کرنا، کبر نہیں کرنا، حسد سے کام نہیں لینا، حرص نہیں کرنا، فواہش کی طرف نہیں جانا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانا. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ موتو قبل ان، مرنے سے پہلے مر جانے کا نام ہے. آپ کو بدلنے کے لیے، آپ کو پڑھانے کے لیے، آپ میں تبدیلی، آپ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے،
آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو جنت کا پروانہ پکڑانے کے لیے، جنت کی ڈگری دینے کے لیے، جنت کی چابی دینے کے لیے کوئی نہیں آئیں گے۔ خود رب ذوالجلال فرماتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اقبال کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تم خود غافل ہو اوراد صبحیہ سے، تم خود غافل ہو مستی میں ہو اوراد صبحیہ سے، اوراد عصریہ سے، اوراد خمسہ سے، وظائف سے، اوراد سے، محافل سے، مجالس سے، شہادت سے، ولادت سے، G74 سے تم بیزار ہو تو تیرے اندر تبدیلی کے لیے کوئی سرکار آپ پاکستان نے فنڈ نہیں کرنی ہے۔ تب اخروٹ کو دفن کرو، اخروٹ خراب ہو گیا تو اگے گا، پودا بن جائے گا، پھل دے گا 8-10 سال میں۔ اخروٹ اپنی جگہ پر خراب نہیں ہوگا، اپنے ہستی کو نہیں مٹائے گا، مٹا دو اپنے ہستی کو۔ اخروٹ اپنے ہستی کو نہیں مٹائے گا، ویسے کا ویسے وہاں رہے گا تو پھل نہیں دینا ہے۔ مانا کیا ہے؟ پودا نہیں اگنا ہے نا۔ پودا نہیں ہونے کا مطلب یہی ہے اس نے اپنے آپ کو مٹایا نہیں۔ جب تک اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں منزل نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہے خدا کا خوف، خدا کا ڈر، خدا سے ڈرنے کا معنی یہ ہے۔ حاضرین محترم، اور ایک آیے تطہیر میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں خوف و ڈر کے حوالے سے، جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنت لا محالہ ہے۔ وہ اس طرح جب جنتیوں کے لیے انعامات دینے کا باری آتا ہے، جنتیوں پر نوازشات و انعامات کی برسات ہونے لگتا ہے تو فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ وہ لوگ جب وہ خوف خدا سے، خشیت الہی سے، رب ذوالجلال کے رب ذوالجلال کے درگاہ، رب ذوالجلال کے حضور ولیمن خاف مقامہ کھڑا ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے 2 باغ ہے، جنتان، 2 باغ۔ احادیث نبوی میں آتے ہیں ولیمن خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکم ما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان حور مقصورات۔ یہ ساری چیزیں اچھی سی اچھی، خوبصورت سے خوبصورت، انتہائی لطیف سے لطیف، خوش ذائقہ خوشبو میں، ان تمام چیزوں کو رب ذوالجلال نے تم کیسے جھٹلاؤ گے، تو کیسے انکار کرو گے، تیری جرأت تم نہ کرے تو جھٹلائے، تم نہیں میں جواب دے۔ یہ ساری چیزیں تھے ولیمن خاف، جو ڈرتے ہیں ان کے لیے وہ جنت 2 ہوں گے۔ ہم نے تو ایک جنت کا تو سن رکھا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار یبشرہم ربہم برحمت منہ، یہ ساری جنت، لیکن 2 جنتوں کا یہاں خوف خدا میں مل رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس میں بھی 2 جنت ایسے ہیں وہ خالصتاً چاندی پر بنائی گئی ہوگی، سنگ مرمر پر نہیں، اینٹ پر نہیں، سیمنٹ پر، سریے پر نہیں، بلکہ خالصتاً اس جنت کے تعمیرات اور برتن ظروف سارے چاندی کے ہوں گے۔ یہ حدیث نبوی ہے۔ اور دوسرا 2 جنت ہے وہ خالصتاً سونے کا ہوگا، وہاں جو کچھ ہے، ظروف ہے، برتن ہے، بستر ہے، جو کچھ ہے سب سونے کا ہوگا۔ ولیمن خاف مقامہ رب جنتان۔ خدا کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لا اجمع علی عبدی خوفین ولا امنین، میں اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن دونوں ایک ساتھ نہیں رکھتا ہوں۔ ومن اخافنی فی الدنیا، ومن اخافنی فی الدنیا ولا امننی فی الآخرہ یوم القیامہ، میں جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا اس کے لیے میں آخرت میں مامون ہوگا، جو دنیا میں میرے خوف سے بے خبر رہا قیامت کے روز میں اس کو ڈراؤں گا۔ خدا کے پیارے رسول فرماتے ہیں۔ حاضرین محترم غور کیجیے،
اب ہم آتے ہیں یہ اللہ سے ڈرنا، خوف الہی سے کام لینا، یہ خشیت الہی کہاں پر لاگو کریں، وہ کس عنوان کے ساتھ جوڑیں، اس کو کس صفحے پر رکھ دیں، وہ کن امور میں کریں، وہ کن حالات اور رویدات میں کریں، کن واقعات کے ساتھ اس کا ٹو کیا جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال انتہائی صاف لفظوں میں، انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، فار ایگزامپل وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بقرہ عید پر راول ڈیم جا کے بجانے والے ساتھیوں، یہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وہ چاہے G74 میں بجائے، چاہے وہ راولا ڈیم کے باغ میں بجائے، وہ تو گناہ ہی گناہ ہے، وہ جہاں مرضی۔ بطن ما ظہر وما بطن، فواحش کے قریب نہیں جانا ہے، چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی، چھپ چھپ کے کرنے والی ڈول ڈماکہ ہو یا علل اعلان لاؤڈ سپیکر پر کرنے والی ڈول ڈماکہ ہو، وہ ان کے قریب مت جانا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ ماہ محرم الحرام میں 10 محرم تک یا 13ویں تک، ماہ رمضان المبارکہ میں 30 دن تک، عید غدیر کے روز ایک دن کے لیے، عید البقرہ کے روز ایک دن کے لیے، عید الاضحیٰ کے روز ایک دن کے لیے، عید الفطر کے لیے ایک، یہ کون سی مسلمان ہے، یہ کون سی تعلیمات ہے، یہ کون سی احکامات ہے؟ تو پل بھر میں بدل جاتے ہو، ہر سو لگ جاتے ہو، جس طرف سے جو بھی ہوا چلی بس اسی کی طرف لے جاتے ہو۔ یہ کون سا ایسا دین ہے، مذہب ہے، طریقہ ہے کہ تم روزہ نہ بدلتے ہو؟ ماہ محرم الحرام میں دیکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، یہ عاشقان رسول کا قافلہ ہے، یہ غلامان حسین کا قافلہ ہے، یہاں حسین کے عاشقوں کا برمار ہے۔ 13ویں کے بعد ایسا لگے گا جیسا یہاں برسوں پہلا ہی کوئی مجلس نہیں ہو گئی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورا پورا، ایک ٹانگ 2 ٹانگ، سر کو اندر کر کے جسم کو باہر، کمبل کو اندر کر کے، ٹوپی کو اندر کر کے جسم، نہ بابا نہ، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم کاف، پورا پورا داخل ہو جاؤ۔ جو فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، اپنا اپنا مقام پر تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کرتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کی کھینچی ہوئی لکیر کے تابع ہوں گے، اس طرف جائیں گے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ کون؟ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ رب ذوالجلال، میں وہ امور بیان کر رہا ہوں، وہ امور، وہ حالات بیان کر رہا ہوں کہ خدا سے کہاں ڈرنا ہے، ان مقام پر، ان حالات میں، ان ایام میں، اس قسم کے فنکشن سے خدا سے ڈر۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، اے پیارے حبیب، کوئی جوا اور شراب کے بارے میں آپ سے پوچھے، کہہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کل مسکر حرام، اس حدیث شریف کو الفقہ الاحوط میں بھی میر سیدنا شاہ سید محمد نور بخش نفر اللہ مرقد اللہ مقام بھی کوٹ فرمایا ہے، کل مسکر حرام، سگریٹ میں نشہ ہے تو حرام ہے، نشہ نہیں ہے تو جو مرضی چاہے کر لو، نسوار میں نشہ ہے تو حرام ہے، اگر نشہ نہیں ہے تو مجھے نہیں خبر وہ کیا چیز ہے۔ کل مسکر حرام، یہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ خشیت الہی کے بارے میں حاضرین محترم، رب ذوالجلال فرماتے ہیں قد افلح المومنون، ان لوگوں نے، ان مومنین نے کامیابی حاصل کر لی، ان مومنین نے کامیابی حاصل کر لی۔ ان کامیابی حاصل کرنے والوں میں بہت ساری ہیں، سب سے پہلے جس کو بیان فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، خاشعون، ان لوگوں نے فلاح حاصل کر لی جنہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ، یہاں خشوع عین کے ساتھ ہے، باوجود اس کے خوف کے معنی میں ہے، خوف کے، جو اللہ سے ڈر کر خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام و انصرام کے ساتھ خشیت الہی میں ڈوب کر نماز پڑھتے ہیں، ان کو اپنی مراد حاصل ہو گئی۔
غور کیجیے حاضرین، نہیں تو یہاں کلام میرا قد افلح المؤمنون الذین هم للصلاۃ خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یہ ساری آیتیں ہیں، لیکن خاشعون کو سب سے پہلے بیان فرمایا۔ حاضرین محترم غور کیجیے، بے شمار ایسے احکامات، عوامل، بے شمار ایسے اسباب ہیں ہمارے سامنے جس کو ہم ڈیلی کرتے ہیں، جس کو ہم روزانہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم خدا رسول کو بھول کر بلا خوف و خطر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر بے خوف ہے کوئی، اس دنیا میں اگر کوئی بے خطر ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے ولی ہے، اولیاء کرام ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اے مسلمانوں، تم بھی ان ولیوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے ہو؟ تم بھی فواحش کو چھوڑ دو، سگریٹ کو چھوڑ دو، نسوار کی چھٹی کراؤ، ماں بہنوں کے احترام کرو، مساجد و مکاتب کے لیے خیرات دیا کرو، محافل و مجالس میں حاضری کو ڈن کرو، تو تم بھی ولی بن سکتا ہے۔ میر سید علی ہمدانی فرماتے ہیں، بیک وقت دنیا میں خلاصۃ المناقب میں فرماتے ہیں 3 لاکھ سے باؤ ولی اس دنیا میں موجود ہوگا۔ لولاک الابرار لہلک الفجار، اگر اس دنیا میں کوئی ولی نہیں ہوتا تو یہ دنیا اسی وقت ہلاک ہو جاتا۔ یقیناً آج بھی دنیا میں خدا کے ولی موجود ہیں، لوگوں میں ہیں، ریاستوں میں ہیں، مساجد میں ہیں، محلوں میں ہیں، ملکوں میں ہیں، برادری میں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس میں کوئی خدا کا ولی ہی نہ ہو۔ تو تم بھی بے خوف و خطر پھرنے کے لیے خدا کا دوست کہیں نہیں بنتے ہو؟ تم خدا کا دوست بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ ٹائم کافی آ چکا ہے، اس لیے میں اب کلوزنگ کی طرف جاتا ہوں۔ بتانے کو تو بہت کچھ رہ گیا، میرے علم میں ہے کہ میرے پاس صرف اور ایک مجلس ہے، اس کے بعد پھر 1 سال کے لیے ہماری ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا شاید محرم الحرام کے حوالے سے۔ تو میں چاہ رہا تھا آج آپ سے ٹائم لے لوں، لیکن ٹائم بہت آیا ہے، میں اب کلوزنگ کی طرف آتا ہوں۔ خوف الہی کے عنوان پر، خشیت الہی کے عنوان پر غور کیجئے حاضرین محترم۔ حضرت آدم علیہ السلام جد الانبیاء، جد امجد بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے فرشتوں نے اٹھا کر درگاہ خداوندی میں پیش فرمایا۔ رب ذوالجلال نے دست قدرت سے خود آدم علیہ السلام کو بنایا، تمام ملائک سے تعظیمی سجدہ کروایا، جس نے نہیں کیا اس کو تا قیامت تک کے لیے ابلیس و رجیم کیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام نے کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے ایک معمولی سی لغزش پر انہی فرشتوں کے اوپر سوار کرا کے رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی آدم کو پھر سے دنیا میں بھیج دیا۔ اس لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے خوف خدا میں، اس قدر گریہ و زاری فرمائی، 200 سال تک آپ کی آنکھوں میں آنسو ختم نہ ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلکتا رہا، بہتا رہا، نہریں بن گئی، دریائیں چل پڑی آپ کی آنسو سے۔ کیوں؟ ایک معمولی سی لغزش سے، اور خوف خدا میں 200 سال روتے رہے۔ حاضرین محترم، خوف خدا میں 200 سال روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک چھوٹا سا جملہ صادر ہوا جو رب تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، ایک چھوٹا سا جملہ۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، یہ ہم عام سے سنتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، آپ اس طرف کو چلے جائیں، اس طرف کو چلے جائیں، بے شک جمعے کے بعد باہر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو جائیں، وہ چھوٹا سا جملہ نہیں، وہ بڑا
قدیر خان کی بنائی ہوئی اس سے بھی زیادہ جملے چھوڑتے ہیں ہمارے ساتھی اور ہمارے احباب، ہمارے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام اس قدر روئے، اس قدر گریہ وزاری فرمایا، خوف خدا میں، خشیت الہی میں۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے گریہ وزاری میں، خالق عز و جل دین میں میری یہ جو خطا ہے اس کی کوئی بخشش ہے کہ یا نہیں؟ میں نے جو خشیت الہی کے خلاف کام کیا ہے، میں خوف خدا سے بے خبر ہو کر جو میری منہ سے جو جملہ نکلا ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیا میری بخشش ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس قدر گریہ وزاری فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ذوالجلال نے حضرت جبریل کو حکم فرمایا، یا جبریل آپ جائیں میرے خلیل کے پاس، حل رأیت، میرے خلیل سے فرمائیں، عرض کریں میرے طرف سے پیغام دیں، حل رأیت خلیلا یعذب خلیلہ بالنار، اے میرے پیارے خلیل، کا آپ نے کبھی دیکھا ہے خلیل اپنے خلیل کو عذاب نار میں ڈالتا ہوا؟ جب رب ذوالجلال کی طرف سے رائتا، حل رائتا، کیا آپ نے دیکھا ہے خلیل کو عذاب کی آگ میں ڈالتے ہوئے؟ جب جبریل امین نے یہ پیغام لے کے آیا تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال مجھے اپنے لغزش کا یاد ہے، میں اپنا خلیلیت بھول چکا ہوں۔ غور کیجئے حاضرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام کی گریہ وزاری کا سن لی، یہ سب قرآن مجید میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا درگاہ خداوندی میں اپنے بیٹے کے حوالے سے، ان بنی اہلی، اے خالق عز و جل یہ میرا بیٹا ہے۔ خالق عز و جل فرماتے ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم وَأَعِذُكَ فَتَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہ آپ کا بیٹا ہے اے نوح علیہ السلام، آپ مجھ سے وہ سوال نہ کیجئے جو آپ کے علم میں نہ ہو، جو آپ کے مَا لَيْسَ لَكِ بِهِ عِلْمٌ وَإِنِّي أَعِذُكَ، اور میں آپ کو